حوالے سے اس لیول کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی شاید. میں بات کر رہی ہوں لائف انشورنس کی. آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹیبو موجود ہے, کہیں نہ کہیں یہ کنسرنز موجود ہیں کہ اگر گھر میں کسی کے بھی بارے میں لائف انشورنس کی بات کی جائے گی تو شاید اسے پسند نہ آئے, شاید مناسب نہ لگے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں کہہ نہیں پاتے. لیکن لائف انشورنس آج کل کے جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, اچانک آپ سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اور گھر کا وہ واحد کفیل دنیا سے چلا گیا, اس کے پیچھے اس کے بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, اب ان کو کون لک آفٹر کرے, اب وہ کس کا چہرہ دیکھیں, بہت سی اور چیزیں ہیں. آج کل کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے. تو لائف انشورنس کی افادیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کیا ضرورت پیش آتی ہے اس کی اور کیوں ہمیں یہ کروانی چاہیے, اور اگر اس کے حوالے سے کوئی ابہام, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں موجود ہے جسے آپ کلیریفائی کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت EFU لائف انشورنس سے موجود ہیں تکافل ریجنل سیلز ڈائریکٹر ہیں رحمان فیاض صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں ایک چیز تو یہی ہے, میں یہی سوال آپ یہیں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ گو کہ ہم اس پہ کافی بات کرتے ہیں اور بڑے بچپن سے ہم نے ایڈورٹیزمنٹس بھی اس حوالے سے دیکھے, بٹ اسٹل لائف انشورنس کی جب بھی بات آتی ہے نا تو لوگ تھوڑے سے سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس میں بیسک جو ریزن ہے نا وہ شاید رشتوں میں ایک دوسرے سے کہنا یا تجویز دینا یا اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کچھ ہے, دیر از سم تھنگ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی دی کہ ہم اپنی انڈسٹری کے بارے میں اور اپنی کمپنی کے رول کے بارے میں آپ کو بتا سکیں. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ لائف انشورنس کی بیسکلی لیک آف اویئرنیس ہے. ہماری جو بیسکلی جاب ہے, یہ ہمارا جو رول ہے وہ بیسکلی ولیج ٹو ولیج, ٹاؤن ٹو ٹاؤن, سٹی ٹو سٹیز, ہاؤس ٹو ہاؤس, پرسن ٹو پرسن جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جب اویئرنیس کریٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی. لائف انشورنس ہے کیا, جیسا کہ آپ نے پوچھا, تو لائف انشورنس بیسکلی ایک فائنینشیل سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اگینسٹ دی لائف انسرٹینٹیز. فار ایگزامپل جیسے کہ ارلی ڈیتھ ہے, ڈائنگ ٹو سون, لیونگ ٹو لانگ, ٹو بیکم ڈسیبل, ٹو بیکم ill اور sick against دی critical illnesses, کینسر, کڈنی فیلئر, میجر آرگن ٹرانسپلانٹیشن, پیرالسس, اس طریقے کی اس میں کمپنسیٹ کرتا ہے. آپ کے لائف کے جو بھی مختلف رولز ہوتے ہیں, مختلف آپ کی ڈریمز ہوتے ہیں, وشز ہوتی ہیں, ان سب کو ہیلپ کرتا ہے ان کو اچیو کرنے میں, ان کو اینڈ تک لے کے جانے. جیسے آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے, پڑھنے باہر بھیجنا ہے, یا یونیورسٹی اگر ان ہاؤس بھی آج کل تو لوکل یونیورسٹیز کے بھی, ایوری میڈیم لانگ ٹرم شارٹ ٹرم نیڈس کو پلان. اچھا, اس کو رحمان صاحب پھر ایکسپلین کیجئے کہ ایک انسان کس وقت, کس ایج میں اس کو لائف انشورنس کرنی چاہیے اور وہ کب میچور ہوتی ہے. یعنی ہمارے ذہن میں شاید یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس عمر تک آپ کو دنیا سے چلے ہی جانا چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی. کیا اگر آپ حیات رہتے ہیں تب بھی وہ میچور ہوگی اور وہ پیسہ آپ کو ملے گا؟ ویری ٹرو. دیکھیں, یہ وہی والی میتھ جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایکچولی لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جی وہ آفٹر ڈیتھ ہی آپ کو فیزیبل ہے. فار ایگزامپل وہ تو ایک اس کا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, باقی لیونگ فیکٹر کتنے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی شادی. آپ اگر کسی رینٹل ہاؤس میں ہیں تو کل کو آپ پلان کر رہے ہیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہ گھر بنانے کا, وہ اتنا چھوٹا خواب نہیں ہے کہ وہ 5 سال یا 10 سال میں ہو جائے. اس کے لیے آپ کو 20 سال, 15 سال, 25 سال کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. پھر آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ایوریج لائف ہوتی ہے وہ تقریباً کچھ 70 کے قریب ہے. فار ایگزامپل تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں 58, 59, 60 کے اوپر, تو وہ اگلے 10 سال وہ بہت زیادہ مشکل کے سال ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جتنا بھی ارن کیا ہوتا ہے ان کے تمام اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کیا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات بتائیے نا کہ اگر 20 سال کی آپ کی پالیسی ہے, صحیح ہے, 20 سال کی پالیسی آپ نے 30 سال کی عمر میں لے لی, ٹھیک ہے, آپ کے بچے ہوئے یا شادی ہوئی, آپ نے سوچا چلیں 30 سال, جب آپ 50 سال کے ہوں گے اور وہ میچور ہوگی اور آپ حیات ہیں, صحیح ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, تب بھی وہ آپ کو پیسہ مل جائے گا؟ جی بالکل. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ٹائم ہے اس کو لینے کا, تو سب سے اچھا ہے کہ آفٹر ایجوکیشن جب بھی آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں پروفیشنلی, دس از دا ریئل ٹائم. ہمارا بلیو یہ کہ ایک بیچلر ہے لیٹ سپوز, تو اس کی اس وقت جو ارننگ ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے ایکسپینسز کے حوالے سے. تو 25% آف دا انکم انف ہوتا ہے اس کے ایکسپینسز کے لیے, 75% وہ سیو کر رہا ہوتا ہے. دس از دا ریئل ٹائم فار دا اسٹارٹ اپ
فار اینی لائف پالیسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا ہے, وہ گیٹ میری ہوتا ہے فار ایگزامپل, اس کی ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں, اچھا 50% پہ یہ چلے بھی جاتے اس ہیں. میں رحمان صاحب بتائیے کہ اگر ہم کوئی پالیسی لیتے ہیں تو کیا اس کے لیے جو ہمیں رقم پریمیم کی صورت میں دینی ہوتی ہے, سالانہ دینی ہوتی ہے, جی بالکل, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ افورڈیبلٹی یا رینج آپ کی؟ دیکھیں اگر آپ صرف فائنینشیل سیکورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو 100 روپیز پر ڈے کی اگر آپ اپنے پاس سیونگ کرتے ہیں وچ کوڈ بی 36-37,000 روپیز ایئرلی, یہاں سے اسٹارٹ ہے ہمارا. تو ویری نامنل آپ کی یہ سیونگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو ایکچوئل ایئرلی انکم ہے اس کا شاید 10% بھی نہیں بنتا. ہاں 100 روپے روزانہ کے آپ جمع کریں, 365 ڈیز ہوتے ہیں, 36,500 از دا اماؤنٹ جو آپ کو ایئرلی پے کرنا ہے. یہ منیمم ہے. پھر اکارڈنگ دی اسٹینڈرڈ لیونگ اور اکارڈنگ یور گولز اور ڈریمز واٹ ایور, ہر بندے کی اپنی پلاننگز ہوتی ہیں, اپنی ڈریمز ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے ہم ٹیلر میڈ ڈیزائننگ کرتے ہیں. ہمارے پاس کیٹلاگ سیلنگ. اگر آج فرض کریں میں نے پالیسی لی جو 20 لاکھ کی ہے, تو ظاہر ہے مجھے یہ ایک اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتا ہے نا کہ اب بھائی آج 20 لاکھ ہے, 20 سال بعد یہ 20 لاکھ ہمارے کس کام آئیں گے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ تو رکھا بھی ہم کہتے ہیں کہ ویلیو اس کی ختم ہو گئی, تو اس کی کیا سائنس ہے؟ اس کی سائنس یہ ہے کہ ہم واحد انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپ کو انفلیشن پروٹیکشن آفر کرتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کہ آج آپ جو پیسہ ہمیں دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ گولڈ کی پرائس کیا ہے یا فورن کرنسی کی پرائس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹائملی ہم آپ کو انفلیشن کور پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہر سال ہم آپ کا ریویو کرتے ہیں کہ پچھلے سال سے اس سال میں آپ کی جو پیسے کی سیونگ تھی اس کی ڈی ویلیوشن کتنی ہوئی. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کور کر کے آپ کو ری ڈیزائن کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ایوری اینیورسری کے اوپر. اور جو گول آپ کا ہوتا ہے 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, ہم پلان کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے میٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہی والی بات کہ جب میں نے سیو کیا تھا اس وقت تو میرا پلان تھا کہ جی 20 لاکھ ہوگا, آج تو 20 لاکھ کی ویلیو کچھ نہیں ہے. نہیں, اگر وہ 20 لاکھ کی ویلیو اس ٹائم کے اوپر 35 لاکھ ہوگی تو ہم 35 لاکھ روپیز یا 40 لاکھ روپیز کی پلاننگ کر کے دیں گے آپ کو. تو یہ جیسے جیسے آپ کا کیریئر گرو کرتا ہے, آپ کی انکم گرو کرتی ہے, ویسے ویسے ہم آپ کو جو ہے آپ کی ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے پوری پلاننگ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ڈیسائیڈ کرا اور کل کو آپ کو ریگریٹ ہوا لائف میں, ایسا بالکل بھی. اور آپ نے کالر کے بعد یہ بھی بتانا ہے کہ جیسے آج آپ نے کوئی چیز پلان کی, آپ کے حالات مختلف ہیں, ڈیورنگ دا کورس 10 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور انویسٹ کرنا چاہیے, تو اس میں چینجز ہو جاتے ہیں. اٹس ٹیلر میڈ ڈیزائننگ ونس اگین. اوکے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شہاد سے دریافت کر رہا ہوں. جی شہاد صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. دیکھیے انشورنس کے فوائد اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بہتر ہے کہ آپ آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک انشورنس پالیسی لی اور میں نے ایک اپنے دوست کو بھی دلا دی. اس دوست کو وہاں کے کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, تو میں کہا جس نے کہا, ایک انہوں نے کہا کہ فلاں امام صاحب نے, میں امام صاحب کے پاس پہنچا, میں کہا یہ غلط ہے. میں کہا دیکھیے اللہ نے کہا آپ نہ رہیں اور میں آپ کے گھر آ کے ہر سال پیسے دیتا جاؤں تو لوگ کیا کریں گے, آپ کی بیوی پہ کیا کریں گے, شک کریں گے. نہ کہا, میں کہا وہ انشورنس کمپنی دے گی تو کوئی دنیا میں شک نہیں کرے گا. تو انہوں نے کیا مجھ سے کہا یار مجھے بھی ایک پالیسی دے گا. تو اس کے فوائد بہت ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر آدمی اپنی تھوڑی تھوڑی بچت کر کے اگر پالیسی لے اپنے بچوں کے لیے آپ لے, یہ ایک کرائٹیریا فکس ہو گیا کہ مرنے پہ نہیں جینے پہ بھی یہ بینیفٹ ملتا ہے. ہاں یہ آپ کو مل سکتا ہے, جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس پہ آپ کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے. اور بہت شکریہ شہاد صاحب. اور میرے خیال میں یہ جو لائف انشورنس ہم کہہ دیتے ہیں نا, تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہٹ کرتا ہے کہ شاید لائف انشور ہو گئی. پرسپشن از اسٹرانگر دین دی ریالٹی. جی میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ دیر از نو ریپلیسمنٹ آف دی لائف انشورنس, بٹ دی فائنینشیل سیکورٹی فار یور لوڈ ون کین بی اویلڈ اور یوٹیلائزڈ. یعنی آپ نے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی لائف انشورنس کے بدلے میں لائف مل جائے گی, نہیں ہو سکتی. یہ غلط پرسپشن ہے. فار ایگزامپل لیکن جو لوگ پیچھے زندہ رہ جاتے ہیں, جی بالکل, آپ کے جو نامینیز ہیں, آپ کے جو اولاد ہے فار ایگزامپل, وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو فیس نہیں کرتی. وہ پلاننگ جو آپ نے اپنی زندگی میں ایز اے ہاؤس ہولڈ یا بریڈ ونر ہو کے آپ نے کی تھی, وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک ڈسپلن وے میں سیونگ بتائی ہوئی ہے. تو اس کے بینیفٹس ہیں دونوں صورتوں میں. ان کیس آف مس ہیپ ہم اپنی پلاننگ میں ایک چیز بھول جاتے ہیں وچ از ڈیتھ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی یاد رکھیں. اور اگر آپ چھوٹا سا, ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, صرف 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں کووڈ کے ٹائم میں,
تو یو نو اچانک لوگ چلے گئے تھے. بالکل جی. تو اس وقت جن لوگوں نے ہم سے سیونگ پلانس لیے ہوئے تھے, لائف انشورنس لی ہوئی تھی, تکافل لیا ہوا تھا, ان سب نے پارشلی انکیشمنٹ حاصل کری. ان کی سیونگ تھی تو انہوں نے ہم سے لی. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ جو دنیا میں نہیں رہے, یو نو ہم نے 2020 میں 3.2 بلین روپیز کے کلیم سیٹل کریں ڈیتھ اور ڈسیبلٹی کے, اور 2021 میں یعنی لاسٹ ایئر میں 4.37 بلین روپیز ہم نے جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کریں وڈوڈ کو. اور آپ کو پتہ ہے بیچ میں بھی یعنی ڈیورنگ دا کورس بیچ میں بھی آپ کو ضرورت پڑے تو یو کین آلویز اسٹیج کے اوپر آپ اس کو پارشلی سرنڈر کر سکتے ہیں. یعنی جتنی آپ کی نیڈ ہے وداؤٹ اینی انٹرسٹ آپ اس میں سے ودرا کر سکتے ہیں. جو ریسٹ آف دا منی ہوگی وہ اپنے ٹارگیٹ پہ جا رہی ہوگی. آپ کی نیڈ کمپلیٹ ہو جائے کسی بھی اسٹیج کے اوپر 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آپ دوبارہ ری ڈیزائننگ کریں اینیورسری کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اور وہ آپ ری ڈیزائن کر کے دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں سیم چیز کو. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ رحمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بڑی جلدی ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ مزید سیشنز ہم کریں گے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ آج کل انویسٹ کرنا, پراپرٹی میں انویسٹ کرنا یا کسی اور چیز میں انویسٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی آپ تھوڑی تگ و دو کریں, پورے سال جمع کریں تو اتنے پیسے تو جمع کر بالکل. میں اس کو چھوٹی سی مزید ایک بات ایڈ کر دوں کہ اس میں انویسٹمنٹ کی جگہ ہم سیونگ کہتے ہیں, کیونکہ انویسٹمنٹ سوچ کے بندہ کہتا ہے اچھا میں پلان کر رہا ہوں 5 سال کے بعد کروں گا. سیونگ آپ پر منتھ بیسس کے اوپر سٹارٹ کر سکتے ہیں, ابھی سے شروع کر سکتے ہیں. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ. ایک بریک آ گیا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.